بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا حبیب اللہ۔ دوستوں، میں مشتاق آفتاب، آپ یوٹیوب اور فیس بک پیج پہ دیکھتے ہو حقیقت تو یہ ہے۔ دوستوں، اگر آپ سچ اور حقیقت کی بات کرتے ہو یا سوچتے ہو تو جموں کشمیر میں آج تک جو خرابی پیدا ہوئی ہے وہ صرف رشوت خوری، گھوٹالے، بڑے بڑے گپلوں اور بے انصافی کی وجہ سے پیدا ہوئی ہے۔ روز اول سے ہی جموں کشمیر کی ریاست کو سیاستدانوں نے رشوت کے حوالے کیا ہے، بے انصافی کے حوالے کیا ہے۔ خود انہوں نے خربوں کے رقومات خزانہ عامرہ سے نکال کر بیرونی ملکوں میں جمع کر کے رکھ دیا ہے۔ آج تک ان سیاستدانوں نے جموں کشمیر کو دو دو ہاتھوں سے لوٹ لیا ہے اور لوٹتے آ رہے ہیں۔ بس جو کچھ بچا ہے وہ بیوروکریٹوں، آمروں، بڑے بڑے عہدیداروں، آفیسروں نے لوٹ لیا ہے اور لوٹ رہے ہیں، جو اب بھی رواں دواں جاری اور جو بام عروج تک پہنچ چکا ہے۔ محکمہ کرائم اور محکمہ ویجیلنس بس نام کے محکمے باقی ہیں، کیونکہ ان سے وہ سارے حقوق چھینے گئے جس کی بنا پر یہ دو محکمے کسی سیاستدان یا کسی آفیسر عہدیدار پر لگام کھینچتے، یعنی ان کے ہاتھ باندھے گئے۔ سیاستدان اور عہدیدار اس معاملے میں اس طرح کھینچا تانی کرتے ہیں جس طرح مرے ہوئے جانور پر کتے دوڑتے ہیں۔ ان تماموں نے مل کر اس بہار کو اس طرح سے لوٹا، اب دوبارہ بہار آنے کی امید بھی نظر نہیں آتی ہے۔ اس طرح، اسی طرح، بلکہ اس سے بھی زیادہ جس طرح سے نادر شاہ نے بھارت کو لوٹا تھا، تخت طاؤس تک اس نے بخشا نہیں۔ ہو بہو اس سے زیادہ یہاں کے مفلسوں، لاچاروں، مزدوروں کو دن دہاڑے لوٹا جا رہا ہے۔ بہرحال ضلع بڑگام میں سب سے زیادہ اینٹ کے بھٹے پائے جاتے ہیں، جو بڑگام کے مشرق، مغرب، شمال و جنوب میں نظر آتے ہیں، جو قریباً آدھی دہانی سے موجود ہے۔ تب ان کو کس نے اجازت دیا ہے؟ کہاں کہاں سے ان بٹ مالکان نے این او سی حاصل کیے تھے اور کتنے رقومات دے کر انہوں نے یہ این او سی حاصل کر کے بٹھے چلانے کی اجازت دی گئی ان کو؟ تب سے آج تک ہر سال یہ بٹ والے، یہ بٹ کے مالکان آئے روز ریٹس بڑھاتے آئے ہیں، یہاں تک کہ فی گاڑی 30,000 بلکہ 35,000 تک کی یہ خود ہی بڑھاتے نظر آ رہے ہیں۔ ڈی سی آفس میں ایک ریٹ بتائی جاتی ہے، لیکن اینٹ بٹ والے وہ ریٹ مانتے ہی نہیں، خود کی ریٹ مقرر کرتے ہیں۔ شکایت کرنے پر بھی کوئی چارہ جوئی نہیں ہو پاتی ہے۔ ان بٹ مالکان نے جموں کشمیر، بالخصوص ضلع بڑگام میں پوری طرح سے اودم مچا رکھی ہے، اور آج حالت یہاں تک پہنچ گئی ہے جب بیکاری کی بدولت اب کوئی مالکان مکان بنانے یا کوئی تعمیر کرنے کا اب کسی میں طاقت ہی بچا نہیں۔ اینٹ سستے ہونے شروع ہو گئے۔ جب اینٹ بٹ والے کو کوئی اینٹیں لیتا ہی نہیں تو انہوں نے نقد نارائن آفیسروں کو دینا بند کر دیا۔ طیش میں آ کر موجودہ آفیسروں اور ضلع ایڈمنسٹریشن نے بٹھوں پر ڈوزر چلانا شروع کیا، کیونکہ اب بٹھوں سے بیماریاں پھیلتے ہیں۔ کیا تب بیماریاں نہیں پھیلتے؟ کیا تب سے آج تک ان بٹھوں سے مشک ادفر آ رہے تھے؟ اسی وجہ سے ہم سب نے کل دیکھا کہ
کس طرح MLA چودھری علی محمد ڈار صاحب ان پر برس پڑے. علی محمد ڈار کے انسانیت، کردار، گفتار پر سینکڑوں اختلاف سہی، لیکن جہاں تک حق کی بات ہے، علی محمد ڈار نے جو کچھ بھی کل کہا وہ ایک حقیقت پر مبنی بات ہے، لیکن ساتھ ہی اس نے اپنی لاچارگی کا بھی اظہار کیا ہے، کیونکہ ایسے ڈپارٹمنٹ ان کے ماتحت نہیں ہوتے ہیں. ان تمام بٹوالوں کو ویسے بھی 4 یا 5 مہینے کی مہلت ہونی چاہیے تاکہ وہ اپنے بزنس کو بند کریں یا بٹھوں کو بند کر دیں. اس طرح گنڈا گردی اور چنگیز خان کی طرح طاقت کا بے جا استعمال کرنا مناسب نہیں. یہ طاقت تب استعمال کیوں نہیں ہو رہا تھا جب ایک غریب تحصیلدار، SDM یا DC کو فریادی ہو رہے تھے کہ آپ کے نرخ کے باوجود بٹھ والے نے مجھے 30,000 یا 35,000 میں بھی گاڑی دیا ہے. تب ایسا نہیں ہوتا اور نہ ہی شکایت پر کوئی دھیان دیا جاتا تھا، کیونکہ آفیسر اس وقت مایکشی سے بے نیاز جام ہوتا ہے. لہذا عزیز دوستو، ہاتھی کے دانت کھانے کے اور دکھانے کے اور ہوتے ہیں. اس نظام کا اب خدا ہی حافظ ہے، کیونکہ نہ وہ غزنوی میں تڑپ رہی، نہ وہ خم ہے زلف ایاز میں. مشتاق آفتاب کو اجازت دیجیے. خدا حافظ.